الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو میں وظیفہ لے کر آ رہا ہوں وہ ہے خبری موکل کے حوالے سے۔ یہ خبری موکل کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے پارٹ 1 ہم نے جو ہے اپنی چینل پر جو ہے اپلوڈ کر دی تھی، تو جو ہمارے ویورز ہیں ان کے اصرار کے اوپر جو ہے آج ہم آپ کو نوری بتا رہے ہیں، نوری عمل، خبری موکل کا نوری عمل بتا رہے ہیں۔ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے، اس کو وہ لوگ پڑھیں جو وظائف سے وابستہ ہوں، وہ لوگ جو ہے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کے لیے اجازت ہم سے ضرور لیں، چاہے کمنٹس میں لیں یا واٹس ایپ پہ ہم سے اس کی اجازت ضرور لیں، اور یہ لوگ وہ وظیفہ کریں کہ کم از کم جو ہے نماز اور وظائف جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہوں۔ پھر وہ دل جمعی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ اس وظیفے میں کامیاب ہوں گے۔ خبر دینے والا جو موکل ہوتا ہے وہ جب یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو وہ ان کے تابع ہو جاتا ہے، جو وظائف کرتا ہے اس کے تابع ہو جاتا ہے وہ موکل، اور پھر وہ نقصان نہیں دیتا۔ پھر وہ جو مریض آنے والا ہوتا ہے اس کی ساری معلومات دیتا ہے، اور جو ہے اس کی جہاں تشخیص نہ ہوتی ہو تو یہ اس کا حل بتاتا ہے کہ اب اس کا حل کس طرح کرنا ہے، اس مصیبت سے یا اس جادو سے، جنات سے کس طرح اس کا حل نکالنا ہے کہ اس سے ہمارا چھٹکارا ہو۔ اور یہ آپ کو تمام معلومات دیتا ہے کہ وظائف جو ہے آپ پر جو جادو ہوا ہے، وہ تعویذات آپ کے گھر میں جلائے گئے ہیں، قبرستان میں جلائے گئے ہیں، یا قبرستان میں دفنائے گئے ہیں، یا ویرانے میں دفنائے گئے ہیں، یا شمشان گھاٹ میں دفنائے گئے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو یہ بتا دیتا ہے۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب وظیفہ جو میں بتاؤں گا وہ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے فون ہمیں آتے ہیں اسی حوالے سے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دو کہ موکل ہمیں بتائے، کہ ہم سے بات کریں، ہمارے کان میں آ کے ہم سے بات کریں۔ تو بہت سارے ہمیں جو ہے وہ فون آتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال جو ہے وہ ہم نے وظیفہ کیا، لیکن ہمیں جو ہے اس وظیفے سے کئی سالوں سے کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ ابھی اس دن ایک انڈیا سے فون آیا، وہ دعائے سیفی کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، جب اس کے جو ہے وہ کمالات اس پر جو ہے آشکار ہونے لگے تب جناب صاحب جو ہے گھبرا گئے، پھر ایک دو غلطیاں کر بیٹھے، کسی کو بددعا دے دی، تو 2-4 بندوں کو بددعا دے دی، جس کی وجہ سے اس کے معاملات جو ہے بہت متاثر ہوئے۔ پھر مجھے فون کرتا رہا کہ بھائی اس طرح۔ میں نے کہا جب تک آپ کو کوئی روحانی شخصیت سے وابستہ نہ ہو اور وہ آپ کی تربیت جب تک نہ کر رہا ہو تو یہ وظائف تو پڑھ لیں گے، موکل بھی آ جائے گا، لیکن آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی روحانی شخصیت یا اپنے پیر و مرشد سے ضرور اس بات میں رہنمائی لیتے رہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب افغانستان سے ایک فون آیا، وہ فارسی میں بات کر رہا تھا، ابھی فارسی تو مجھے نہیں آتی، تو پھر وہ ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ بتاتا تھا کہ بھئی میں اتنے سالوں سے وظائف کر رہا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسا کرو کہ مجھے کچھ دکھائی دے۔ اب اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے، میں ابھی 28 دن کا آپ کو وظیفہ دوں گا، 28 دن کے بعد جب آپ وظیفہ کمپلیٹ کر لیا آپ نے، اس کے بعد جو ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے، دو زانوں آنکھیں بند کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو یا یہ جو ہے آپ سے کلام کریں گے بذریعہ دل کے القاء ہوگا آپ کو کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، دوسرا جو ہے آپ کو کان میں جو ہے یہ آپ کو بتا دے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو اس میں آپ کو جب یقین ہو جائے نا کہ یہ اس طرف سے ہو تب ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے آپ یقین نہیں کرتے، وسوسوں کی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے نا،
वहम वसवसे इस तरह की कैफियत में आ जाते हैं। यकीन आपको जब हो जाए ना तो वाकई जो है ये आवाज़ मुझे इसके बारे में बताई गई है ना, तो इसके मसले के बारे में बताई गई है, जो मैं गुफ्तगू जो मैंने इनसे पूछा है, तो तब जाकर जो है उस मसले को आपने आगे बयान करना है। ये वजीफ़ा है, उसका सूरह मरियम है, सूरह मरियम की आयत नंबर है 17। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। ये आयत मुबारका आपने पढ़नी है 3125 मरतबा रोजाना और 28 दिन तक पढ़नी है। 28 दिन जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है आपने बैठ के मुराकबे की कैफियत होती है, दो जानों बैठ के आपने आंखें बंद करके जो है फिर इनसे आपने बात करनी है। तो ये फिर जो है आपको बता देंगे, जिस मसले के लिए भी आप उनसे पूछेंगे वो आपको बता देंगे कि भाई ये मसला इस तरह हल होगा। ये याद रखें कि यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है, खुशबू लगानी है, नमाज की पाबंदी करनी है, खुशबू का ज़रूर एहतमाम करना है। जब भी वजीफ़ा करेंगे इसका खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना है। फिर इंशाअल्लाह आप देख लेंगे कि ये खबरी जो मोक्किल है ये आपको खबरें देता रहेगा। ये याद रखना, फिर इससे सिर्फ और सिर्फ आप खबरें ले सकते हैं। इलाज के लिए फिर कोई और वजीफा कर लें, फिर उस सूरत में उसका इलाज कर सकते हैं। बाकी ये आयत मुबारका ये फ़कत जो है इससे आप खबर ले सकते हैं कि इसमें होता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आमिलीन जो खबरी होते हैं ना, जो खबर देने वाले आमिलीन होते हैं ना, वो इलाज नहीं कर सकते। वो उन्होंने एक ही वजीफ़ा किया होता है सिर्फ खबर का, फिर वो बता देते हैं कि भाई आप फ़िलाँ आमिल के पास चले जाएँ, अपना इलाज करवाएँ। यहाँ कोयटा में भी करीब एक शहर नोशकी, वहाँ से भी जो है खबरी वो था, आमिल था, उसने कहा कि मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरा बताया कि आप वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर जो है अपना इलाज करवाएं। रब अज़्ज़ व जल से दुआ है कि रब ताला हमें सही मानों में वज़ाइफ और सही मानों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।